اچھی طرح سے دیکھ لو، پیر تو نبی تک پہنچانے کے لیے تھا، جو نبی تک نہ پہنچا سکا پھر وہ پیر تو نہ ہوا۔ ہم بھی پیر رکھتے ہیں۔ اسلام دین کی تبلیغ کی دعوت دیتا ہے، اسلام پیر کی تبلیغ کی دعوت نہیں دیتا۔ جب تک تم اسلام کی تبلیغ کرتے رہے تم کامیاب رہے، جب سے تم نے پیر کی تبلیغ شروع کر دی ہے تمہاری بستیوں میں جھگڑوں کی آگ لگ گئی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلی کا پیر اتنا بڑا پیر تھا کہ حضرت آل رسول احمدی سے لے کر حضرت امام زید شہید تک، امام حسین تک، مولا علی تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہوا جو مقام ولایت، قطبیت اور غوثیت پہ فائز نہ ہو۔ اتنا بڑا پیر تھا امام احمد رضا کا، لیکن احمد رضا اپنے پیر کے ڈنکے نہیں بجاتا تھا۔ طریقے سے دیابنا صحابہ کا نام لے کر صحابہ کی روش سے ہٹ گئے، جس طریقے سے روافض اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کی روش سے ہٹ گئے، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم امام احمد رضا کا نام لے کر امام احمد رضا کے رستے سے لاشعوری طور پر ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر حقیقت میں ہم افکار رضا کو دیکھیں، نظریات رضا کو دیکھیں، امام احمد رضا کی صبح کو دیکھیں، امام احمد رضا کی شام کو دیکھیں، امام احمد رضا کے طرز زندگی کو دیکھیں، امام احمد رضا کے انداز زندگی کو دیکھیں، امام احمد رضا کی فکر امت کو دیکھیں، امام احمد رضا کی قوم اور ملت کے حوالے سے افکار و نظریات کو دیکھیں تو دور دور تک ہم فکر رضا کے قریب نظر نہیں آتے، بلکہ کیفیت یہ ہو گئی ہے جو انسان کی طبیعت پر بھلا گزرتا ہے انسان اسے قبول کر لیتا ہے، اور جو انسان کی طبیعت پر گرا گزرتا ہے انسان جو ہے وہ دائیں اور بائیں کا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یقیناً میرے جملے تلخ ہو تو آپ معاف فرمائیں۔ آپ اندازہ کریں جب ہم اس وقت حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے امام احمد رضا کے زمانے میں جو حالات تھے اور آج کے دور کے جو حالات ہیں اس میں بہت فرق نہیں ہے۔ آپ کو میں کے سامنے میں ایک جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ حضرات جو ہے وہ بہت خوبصورت اور جذباتی گفتگو سننے کے عادی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آج گفتگو کروں، کیونکہ ڈاکٹر جب کسی مریض کو دوا دیتا ہے تو نہ اپنی پسند کی دیتا ہے نہ مریض کے پسند کی دیتا ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق وہ دوا دیتا ہے۔ میری گفتگو بھی بطور دوا ہوگی۔ میں آپ کا کوئی میزبان نہیں کہ مہمانی کے لیے میں کوئی خوبصورت جو ہے وہ دسترخوان آپ کے سامنے لذیذ سجا کر کے رکھ دوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ میزبان اور ڈاکٹر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ میزبان مہمان کی خوشی کے لیے اس کے نقصان دہ کھانے بھی کھلا دیتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچانے والا بھی کھانا کھلاتا ہے، لیکن ڈاکٹر دوا کڑوی دیتا ہے مگر اس کے فائدے کی دیتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے میری گفتگو کو کڑوی دوا کی حیثیت سے محسوس کر لیجئے گا، مگر اب تھوڑی دیر توجہ بھی کیجئے گا۔ یاد رکھیے اللہ کے بندو ذرا غور کیجئے امام احمد رضا کے دور کے حالات، آج کے دور کے حالات، کتنا اس کے اندر یکسانیت ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پر امام احمد رضا کے دور میں پہلے اور دوسری جنگ عظیم کے تانے بانے بنے جا چکے تھے۔ آپ غور فرمائیے گا، ذرا توجہ دیجئے گا، اور اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ اس وقت حالات یہ تھے، بیت المقدس پر خطرہ منڈلا رہا تھا، آج بھی وہی حالات ہیں۔ اللہ اکبر، جنت البقیع اور جنت المالا کے انہدام کے منصوبے بن چکے تھے۔ آج حالات یہ ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو اس زمانے میں بھی غریب اور مفلس بنا کر کافر بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سیاسی اقتدار کا حال یہ تھا، شرق سے لے کے غرب تک خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی مکمل سازش ہو چکی تھی، اور ظالم حکمراں پوری دنیا کے اندر جو ہے برطانوی سامراج کے حوالے سے پوری دنیا میں پیر پھیلا چکے تھے۔ ایسے حالات کے اندر کلکتہ کا ایک دردمند انسان امام اہل سنت سے پوچھتا ہے، زور اور جبر ہے، حکومتوں کی طرف سے ظلم ہے، ہر دن مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی دکھ کی خبر آتی ہے، جو اخبار چھپتا ہے مسلمانوں کو مایوس کرتا ہے، افسردگی کی لکیریں ہیں، پیشانیوں پر مایوسی کی سلوٹیں ہیں، چہرے اتر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ذرا غور فرمائیں۔ امام احمد رضا زنانہ دعاؤں کے قائل نہیں تھے۔ امام احمد رضا اپنے زمانے کا وہ مفکر تھا جو زنانہ دعاؤں پر
یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ تدبیر کے ذریعے سے ناخن تقدیر کو حل کرنے کے لیے، بلکہ تدبیر کے ناخن سے، زلف تقدیر کے ناخن سے امت کی زلف برہم کو سنوارنے کا ہنر رکھتا تھا۔ امام احمد رضا اس ہستی کا نام ہے جو باتوں کا دھنی نہیں تھا، جس کی زندگی پریکٹیکل ہے، جس نے قوم کو افکار عطا کیے ہیں، نظریات عطا کیے ہیں، جینے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، جبکہ حکومتیں ظالم ہیں، مسلمانوں پر جبر ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ امام احمد رضا ایک 8 یا 10 صفحے کا رسالہ لکھتے ہیں، اس کا نام ہے تدبیر فلاح و نجات و اصلاح۔ اس میں امام نے 4 نکات پیش کیے ہیں، میں آپ کے سامنے وہی 4 نکات پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر حالات سے آنکھیں بند کرو گے تو تمہاری داستان بھی داستان میں نہ رہ جائے گی، اگر حالات کا مقابلہ نہیں کرو گے مٹا دیے جاؤ گے، دنیا کے اندر تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، تمہارے بچوں کو ٹوائلٹ صاف کرنے کی نوکری تک نہیں دی جائے گی اگر انہی حالات میں جیتے رہیں۔ امام اہل سنت نے پہلے تو قوم کا رونا رویا ہے جیسے کہ قوم آج ہے، ہر زمانے میں قوم کا یہی مزاج ہے۔ امام کہتے ہیں حالات اتنے دیگرگوں ہیں، حالات اتنے خراب ہیں، اور قوم کا حال یہ ہے، شادیوں کے وہی اخراجات ہیں، وہی دھوم دھام ہے، وہی فضول خرچی ہے، وہی انسان اپنی دھن میں مست ہے۔ مجھے بتاؤ، امت کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے، امت کی بہاریں لٹ رہی ہیں، اور ہم انہی فضول خرچیوں میں مست ہیں، ہم انہی تماشوں میں مست ہیں، ہم انہی چادر اور گھاگروں میں مست ہیں، ہم انہی خرافات اور بدعات کے اندر مست ہیں۔ آئیے، اپنے امام نے ہمیں انقلاب کے کیا اصول عطا فرمائے ہیں۔ جو آیت کی میں نے تلاوت کی، امام نے اسی آیت کو کوٹ فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ میرے بھائیو، آؤ، انقلاب کیسے آئے گا؟ صرف دعاؤں سے انقلاب نہیں آئے گا، جلسوں کی درد بھری باتوں سے انقلاب نہیں آئے گا، درد بھری تحریروں سے انقلاب نہیں آئے گا، کسی دکھ کی خبر کو اللہ اکبر صرف واٹس ایپ پر شیئر کرنے کی بنیاد پر نہیں آئے گا۔ امام نے جو 4 نکات پیش کیے ہیں، اب میں اس کو جو ہے وہ ترتیب انہوں نے جو پیش کی ہے اس کی ترتیب کو بدل کر میں آپ کے سامنے اب رکھنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں 4 نکات میں سب سے پہلا نکتہ، امت کو چاہیے کہ وہ دیندار بنے۔ سب سے پہلے دیندار بنیے۔ کس طریقے کے دیندار؟ گوشت، انڈا اور مچھلی کھانے والے دیندار نہیں، صرف داڑھی اور ٹوپی والے دیندار نہیں۔ کیسے دیندار؟ جیسے دیندار مصطفیٰ جان رحمت بنانے آئے تھے، جیسے رسول اللہ دیندار بنانے آئے تھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے خود ہی فکر رضا کو رکھ دوں۔ امام احمد رضا کے نزدیک سب سے بڑا دیندار وہ تھا جو رسول اللہ کا سب سے بڑا عاشق ہو جائے۔ جیسے کہ حضور شیر اہل سنت نے ابھی اشارہ کیا، حضور کا عشق سب سے بڑی دینداری ہے، اس لیے کہ حضور ایمان ہے، ایمان کا ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، حضور جان ایمان ہے۔ امام چاہتے تھے کہ پوری امت مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آ جائے، اس لیے کہ کل بھی اس امت کو ترقی ملی تھی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے سے، اور آج بھی ترقی ملے گی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے سے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جو ایمان لانے سے پہلے نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتے تھے، اگر انہیں خدا کی پہچان ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی وجہ سے، اور وہ عرب کے بوریا نشین اگر کیسر و کسریٰ کے تاجدار بنے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی وجہ سے۔ امام چاہتے تھے سینوں کے اندر عشق رسول پیدا کر دیا جائے، سینوں کے اندر محبت رسول پیدا کر دیا جائے، حضور سے امت کو قریب، حضور علیہ السلام سے اس قوم کو قریب کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے محنت کی۔ آج بہت معافی کے ساتھ، کیا ہم عاشق رسول ہیں؟ نامت کہنا کفر ہونے کا ڈر ہے، ہاں کہو گے تو کس منہ سے کہو گے؟ کیا ہم عاشق رسول ہیں؟
جیسا عاشق رسول امام احمد رضا بنانا چاہتے تھے، جس عشق رسول کا ذکر رسول اللہ کی حدیث میں موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حدیث رسول میں لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نبی سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ، ایک مقام پر فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ اس کو مجنون اور پاگل اور دیوانہ نہ کہیں۔ تم میں کا کوئی اس وقت تک عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ ایک مقام پر فرمایا جب تک تم اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرو اس وقت تک کہ تم عاشق رسول ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم اپنے نبی سے واقعی ایسی محبت کر رہے ہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ آج تو ہم اپنے باپ کو لے کے بیٹھے، اپنے دشمنوں کو لے کے بیٹھے، اپنے پیروں کو لے کے بیٹھے، اپنے خاندان کو لے کے بیٹھے۔ بہت معافی کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا، برا نہیں ماننا بستہ والوں، اب تو ہم محفلوں میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی سے زیادہ عملی طور پر اپنے پیر سے محبت ہو رہی ہے۔ شاعر پوری نبی کی نعت پڑھ دے، مجمع سناٹے میں رہتا ہے، بلکہ اس کو 50 بار بولنا پڑتا ہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، 50 بار بولنا پڑتا ہے۔ لیکن جب پیر کا ذکر آئے تو اس کو بولنا نہیں پڑتا، پورا مجمع اچھل پڑتا ہے۔ مجھے اعتراض نہیں پیر کے نام پہ اچھلنے سے، لیکن مجھے یہ تکلیف ہے کہ نبی کے نام پہ تو نہ اچھلا اور اپنے پیر کے نام پہ اچھل گیا۔ عملی طور پہ کیا پیغام دے رہے ہو؟ دیکھ لو، اچھی طرح سے دیکھ لو، پیر تو نبی تک پہنچانے کے لیے تھا، جو نبی تک نہ پہنچا سکا پھر وہ پیر تو نہ ہوا۔ ہم بھی پیر رکھتے ہیں اور الحمدللہ جو پیر رکھتے ہیں اس کا نام کبھی بے وضو بھی نہیں لیتے، لیکن اسلام دین کی تبلیغ کی دعوت دیتا ہے، اسلام پیر کی تبلیغ کی دعوت نہیں دیتا۔ جب تک تم اسلام کی تبلیغ کرتے رہے تم کامیاب رہے، جب سے تم نے پیر کی تبلیغ شروع کر دی ہے تمہاری بستیوں میں جھگڑوں کی آگ لگ گئی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلی کا پیر اتنا بڑا پیر تھا کہ حضرت آل رسول احمدی سے لے کر حضرت امام زید شہید تک، امام حسین تک، مولا علی تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہوا جو مقام ولایت، قطبیت اور غوثیت پہ فائز نہ ہو۔ اتنا بڑا پیر تھا امام احمد رضا کا، لیکن احمد رضا اپنے پیر کے ڈنکے نہیں بجاتا تھا، امام احمد رضا تو اپنے نبی کے ڈنکے بجاتا۔ امام احمد رضا کا باپ اتنا بڑا باپ تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کا بھی اعلیٰ حضرت تھا۔ سرور القلوب اٹھا کے پڑھے، تفسیر علم نشرہ اٹھا کے پڑھے، امام احمد رضا کے ابا جان کی کتب اٹھا کر کے پڑھے۔ خدا کی عزت کی قسم بہت ذمہ داری سے شیر اہل سنت اور علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اوروں کے خواب میں بھی اتنے القابات نہیں آئے ہوں گے جتنے رسول اللہ کی القابات اعلیٰ حضرت کے والد نے سرور القلوب میں لکھ۔ سرور القلوب میں نبی کے جو القابات لکھے وہ اٹھا کر کے پڑھ لو، تفسیر علم نشرہ میں جو نبی کے القابات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کر کے پڑھ لو۔ لیکن احمد رضا نے اپنے باپ کا ذکر نہیں کیا، اپنے باپ کے باپ دادا حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ یہ عارف باللہ تھے، کبھی دادا کا ذکر نہیں کیا، پردادا کا ذکر نہیں کیا، اپنے خاندان کا ذکر نہیں کیا، نہ خاندان کا ذکر ہے نہ پیر کا ذکر ہے۔ وہ سوتا ہے تو رسول اللہ کا ذکر، وہ اٹھتا ہے تو رسول اللہ کا ذکر، وہ بیٹھتا ہے رسول اللہ کا ذکر، وہ چلتا ہے رسول اللہ کا ذکر۔ بلکہ وہ ایسا فنا فی الرسول تھا، ایسے دیندار بنو، کمی ہے عشق رسول میں، کوئی تو اللہ اکبر، کوئی گناہ دیندار طبقہ
کوئی استاد کی محبت میں ڈوب گیا نبی سے زیادہ، کوئی پیر کی محبت میں ڈوب گیا نبی سے زیادہ، اور دنیا دار تم لوگ کوئی فلم کی محبت میں ڈوب گیا، کوئی زنا کی محبت میں ڈوب گیا، کوئی جوے کی محبت میں ڈوب گیا، کوئی بیوی بچوں کی محبت میں ڈوب گیا۔ میرے بھائیوں، نبی کی محبت کہاں ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں معذرت کے ساتھ، کوئی تو نیند کی محبت میں اتنا ڈوبا ہے جتنا نبی کی محبت میں نہیں ڈوبا۔ اگر تمہیں اپنی نیند سے زیادہ نبی سے پیار ہوتا تو تم فجر کی نماز میں سوتے کیوں پڑے رہتے؟ اگر تم کو نبی سے زیادہ پیار ہوتا تو ظہر کی نماز میں مسجد سے غائب کیوں رہتے؟ اگر تمہارے دل میں نبی کا سچا پیار ہوتا جیسا کہ حضور چاہتے تھے تو تم داڑیاں منڈا کر گٹروں میں کیوں پھینکتے؟ ہیرو کی طرح تو بننا چاہتے ہو، نبی کی سنت کے مطابق چہرہ بنانا نہیں چاہتے۔ اپنے گھروں میں ہیرو ہیروئن کا ماحول تو بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر میں علی و فاطمہ کے گھر کے ماحول کی طرح ماحول نہیں بنانا چاہتے، تو کس سے عشق کر رہے ہو؟ بہت معافی کے ساتھ نبی کی غلامی کا دعویٰ ہیرو سے عشق ہو رہا ہے، نبی کی غلامی کا دعویٰ جوے سے عشق ہو رہا ہے، نبی کی غلامی کا دعویٰ اللہ اکبر گناہوں سے عشق ہو رہا ہے، نبی کی غلامی کا دعویٰ آوارگی اور عیاشی سے عشق ہو رہا ہے۔ فکر رضا کے ٹھیکیدار بننے والوں آؤ، اگر مخلص و فکر رضا کے معاملے میں تو وہ کیسا قلندر تھا جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے، وہ ایسا کشتہ عشق رسول تھا، وہ جدھر نظر اٹھاتا تھا اس کو اپنا یار ہی نظر آتا تھا، اس کو اپنا محبوب ہی نظر آتا تھا۔ لوگ کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبہ دیکھ کے کہتے ہیں کیا بنائے ابراہیم ہے، کیا محنت اسماعیل ہے، لیکن جب میرا امام کعبہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ابراہیم اور اسماعیل کو یاد کرنے والوں کدھر تھے اسماعیل و ابراہیم اگر میرا محبوب نہ ہوتا؟ کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ وہ کعبے کو دیکھ کر بھی کہتا ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا، او خلیل کدھر سے آتے اگر میرا محبوب نہ ہوتا؟ خلیل کے وجود پر خود میرے محبوب کا احسان ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور وہ نماز کو بھی نماز مانتا تھا، لیکن کس اعتبار سے؟ وہ کہتا تھا ہزاروں نماز مصطفیٰ جان رحمت کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں پورے ہوش میں گفتگو کر رہا ہوں، اور صحابہ کرام کا مسلک انہوں نے کیسے بیان کیا؟ کہا جب دو فرائض آپس میں ٹکرائیں تو جو بڑا فرض ہے اسے ادا کریں، اور جو اس کے بعد کا فرض ہے اس کو بعد میں اہمیت دیں۔ حضرت مولا علی نبی کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، اور سر نبی کا مولا مشکل کشا کی گود میں۔ مشہور واقعہ ہے، توجہ ہے آپ کی، واقعہ مشہور ہے، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ علی کی گود بھی کیسی رحل ہے کہ ام الکتاب کا سر رحل گود علی پر سجا ہوا ہے۔ سنیے تو صحیح، غور تو کیجئے۔ کتابیں تو قیامت تک پڑھی جائے گی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا سر جو ام الکتاب ہے، جو کتاب کی جان ہے، جو مصحف کا مصحف ہے۔ اقبال نے کہا تلوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود کتاب نہیں الکتاب۔ کتاب اور الکتاب کا فرق تو منہاج العربیہ پڑھنے والے پہلے دن کے بچے جانتے ہیں نا۔ تیرا وجود کیا ہے؟ تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود۔ حضور کا سر مولا علی کی گود میں، نماز گئی، مولا علی رو پڑے۔ دیکھو عاشق کی پہچان، توجہ نہیں ہو پا رہی آپ کی شاید، توجہ فرمائیں۔ عاشق رسول کی نماز اپنے سوتے میں قربان نہیں ہوئی، نبی کی نیند پہ قربان ہوئی، پھر بھی عاشق رو رہا ہے۔
نبی کی نیند پر عاشق کی نماز قربان ہوئی جو کہ بڑا فرض تھا، لیکن مولا علی روئے۔ علی والو، کس منہ سے اپنے آپ کو مولائی کہتے ہو؟ کس منہ سے اپنے آپ کو علی والا کہتے ہو؟ کس منہ سے اپنے آپ کو پنجتنی کہتے ہو؟ 500 کی نوٹ گم ہونے پہ تمہیں رونا آتا ہے؟ بچے کی میت پہ تمہیں رونا آتا ہے؟ دوستوں کے بچھڑنے پہ تمہیں رونا آتا ہے؟ نماز چھوٹنے پہ رونا یہ تو سنت مولا علی ہے۔ کبھی روئے نماز چھوٹنے پہ؟ نبی کی نیند پہ نماز گئی، علی رو رہے ہیں۔ تم نے تو ہزاروں نمازیں اپنی نیند پہ قربان کر دی، کبھی رونا آیا؟ کون سے عاشق رسول ہو؟ میرے بھائیوں تھوڑا غور کرو، یہ حالات یوں ہی نہیں بنے اور حالات یوں ہی نہیں سنوریں گے۔ ہمیں سنورنا ہوگا، ہمیں بدلنا ہوگا۔ مولا مشکل کشا روئے، اور پھر بڑا مشہور واقعہ ہے، علی کے آنسو حضور کے چہرے پر آ گئے۔ کیا آنسو ہے مولا علی کے؟ کسی کے آنسو رومال میں خشک ہوتے ہیں، کسی کے آنسو دامن میں جذب ہوتے ہیں، کسی کے آنسو زمین جذب کر لیتی ہے۔ علی کی آنکھوں سے نکلے، نبی کے چہرے پہ پڑے۔ حضور نے آنکھیں کھول کے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری نماز چلی۔ حضور نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آ گیا۔ مشہور بات، سورج پلٹ آ گیا۔ اچھا، سورج کے پلٹنے کو بھی میرے اپنے ناقص مطالعے میں جو امام احمد رضا نے بیان کیا وہ کسی نے نہیں بیان۔ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے اپنے ناقص مطالعے کی بات وہ کسی نے بیان کیا ہوگا۔ امام کہتے ہیں اگر اگر اڑیسہ والے شعر سمجھتے ہیں، مجاہد ملت کے عشاق ہیں، سمجھ تو جائیں گے، زبان سمجھے نہ سمجھے لیکن جذبات تو ضرور سمجھیں گے۔ امام سورج کے پلٹنے کو یوں بیان کر رہے ہیں۔ میری معلومات میں کسی نے اس طرح بیان نہیں کیا، میری اپنی چھوٹی سی ماہوق، اگر کسی نے بیان کیا تو مجھے بتائیے گا، میں اس کو پڑھوں گا۔ کیسے سورج پلٹا؟ درود شریف پڑھیں۔ سورج کیسے پلٹا؟ کہتے سورج الٹے پاؤں، شعر سمجھنا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ اور پھر دوسرا مضمون آیا، چاند اشارے سے ہو چاک، ہے نا؟ الٹے پاؤں پلٹنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے اشارہ کیا تو سورج جاتا، گھوم کے آتا، پھر نکل جاتا، یہ بھی تو پلٹنا تھا۔ لیکن سورج ایسے نہیں پلٹا۔ سورج کیسے پلٹا؟ الٹے پاؤں۔ وہ بھی معجزہ ہی ہوتا نا، یہ بھی معجزہ ہے، لیکن سورج کا ادب دیکھو۔ نبی نے بلایا، نبی نے بلایا، گھوم کے نہیں آیا۔ دیکھو سمجھو، تھوڑا اس کو سمجھو۔ دیکھو یہ میں جا رہا ہوں، شیر اہل سنت نے کہا امین ادھر آ، تو میں ایسے پلٹا، ایسے پلٹا، ایسے پلٹا، اور حضرت نے کہا ادھر آ، تو میں ایسے پلٹنے کی بجائے جو جا رہا تھا میں نے ایسے پیر پیچھے کر لیا۔ یہ بھی پلٹنا ہوا اور یہ بھی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایسے پلٹنے سے بھی پلٹا اور پچھلے پیر، پاؤں پلٹے، پچھلے پیر ایسے بھی پلٹا، دونوں پلٹنا ہوا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ایسے گھوم کے پلٹوں گا تو ٹائم لگے گا، اور الٹے پاؤں پلٹوں گا تو جلدی جاؤں گا۔ بات سمجھے آپ؟ اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ نعت بیان کرنے میں بھی ندرتوں کا عالم یہ ہے کہ سورج گھوم کے جاتا تب بھی معجزہ ہوتا، لیکن گھوم کے نہیں گیا۔ سورج کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ مالک کونین نے بلایا ہے، گھوم کے جاؤں گا تو بھی پلٹوں گا مگر دیر ہو جائے گی، محبوب اعظم نے بلایا ہے، جانا بھی ہے مگر دیر نہیں کرنا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے
اور سورج الٹے پاؤں پلٹ گیا. کیا ہوا؟ پھر سورج کی عزت اتنی بڑھ گئی ہے، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا وقت کا مفتی اعظم کھجور کھا کے افطار نہیں کر سکتا ہے، جب تک سورج ڈھل نہیں جاتا بڑے سے بڑا مفتی ظہر نہیں پڑھ سکتا، جب تک کہ اس کے سائے کا معاملہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ اس کے سائے اصلی سے دگنا نہیں ہو جاتا اس وقت تک کہ اثر نہیں پڑی جا سکتی، جب تک وہ اپنے چہرے پہ نقاب نہیں ڈال لیتا اس وقت تک مغرب نہیں پڑی جا سکتی، جب تک اس کے نقاب کی شفق چھپ نہیں جاتی تب تک عشاء نہیں پڑی جا سکتی. سورج کی زندگی بتا رہی ہے محبوب کی عزت پہ کیا پلٹ گیا. خدا نے اتنی عزتیں دے دی اب لوگ قیامت تک نماز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے پہ پڑھتے رہے. سورج کے پتا چلا عزت چاہتے ہو تو نبی کے نام پہ پلٹنا سے، جو نبی کے نام پہ پلٹے گا عزت پائے گا اور جو نہ پلٹے گا تو پھر وہ ہمیشہ الٹ پلٹ ہو کر کے رہ جائے گا. آج جو الٹ پلٹ ہو نبی کے نام پہ پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہو، آؤ نبی کے نام پہ پلٹ جاؤ. سورج نے پلٹ کر قیامت تک عزت حاصل کر لی. ایک الگ عنوان میں الگ طرف چلا جاؤں گا. بہرحال مولا علی نے حضور پہ اپنی نماز قربان کی، حضور نے نماز ان کو لوٹا دی. اس شان سے لوٹائی، کس شان سے کہ لوگ سورج دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں اور آج سورج علی کو دیکھ کے ڈوبے گا. جب تک علی نماز نہیں پڑھیں گے تب تک سورج ڈوبے گا. یہ ہے. اب بات سمجھ میں آئی. اور ادھر صدیق اکبر ہے، سیم بیک گراؤنڈ، پس منظر. ادھر صحبہ، ادھر غار ثور، ادھر علی کی گود، ادھر صدیق کی گود، ادھر نماز، ادھر جان. ادھر بھی آنسو چہرے پر، ادھر بھی آنسو چہرے پر. ادھر نماز کے لیے آنسو، ادھر تکلیف سے آنسو. ادھر بھی آنکھ کھلی، ادھر بھی آنکھ کھلی. ان کو نماز لوٹائی، ان کو جان لوٹائی، لیکن مسلک سامنے آ گیا. کہتے ہیں اب مولا علی کے بارے میں اور صدیق کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں، سن لے پھر بات آگے بڑھتی. کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. سن لے، میں شاعر لوگ کی طرح، ناظم لوگ کی طرح نہیں کہوں گا بولو سبحان اللہ. میں تو تمہارے عشق کا امتحان دیکھنا چاہتا ہوں نا کہ نبی کے نام پر کچھ لوگ بولتے ہیں یا سب لوگ بولتے ہیں. میرے بھائی یہ نبی کا ذکر وہ ذکر ہے، نبی کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کے نام پہ پتھر بھی بول پڑتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نبی کی شان وہ شان ہے کہ نبی کی شان بیان کرتے وقت اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. جس کے ذکر پر اللہ بھی سبحان اللہ کہے بندہ نہیں کہے. ایک میرے دوستوں نے کہا اللہ نے کدھر سبحان اللہ کا؟ میں نے کہا اسرا بعد میں کہا، پہلے کہا سبحان الذی. ہاں اسرا بعد میں کہتا ہے، پہلے خود سبحان اللہ کہتا ہے. ذرا غور تو فرمائے نا، یہ نبی کی شان، جس کی شان پہ اللہ سبحان اللہ کہے. ذرا غور کرے کیسا نبی تم نے پایا ہے میرے بھائیوں. امام احمد رضا کہتے دیندار بنو کیسے؟ کہتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. مگر نماز بھی کون سی؟ نماز تو سبھی نماز ہے، لیکن سب سے اعلیٰ جو نماز ہے وہ عصر ہے. کیونکہ قرآن کہتا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی مگر خاص طور پر کس کی؟ صلاۃ وسطی جو عصر کی نماز ہے. اس لیے کہ عصر وہ ہے، قرآن کہتا ہے والعصر، عصر کی قسم. آقا فرماتے جس نے عصر چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. علی نے دیکھا کہ سب سے قیمتی نماز ہے جس کو چھوڑنے پر سارے اعمال برباد ہوتے ہیں. مولا علی نے وہ نماز نبی کی نیند پہ قربان کی، لیکن نبی نے ان کو نماز عطا کر دی. کہتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اور کہتے صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو چاند فروز غرر کی ہے. اور پھر کیا وہ برتون
نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ مسلک سامنے آیا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، اصل الاصول بندگی استاذ ور کی ہے۔ اصل الاصول بندگی استاذ ور کی۔ اچھا، لوگ آدم علیہ السلام کو دیکھو کیسا کشتہ عشق رسول تھا، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے، او باپ رے باپ، یہ ہمارا باپ ہے آدم باپ، لیکن وہ آدم کو بھی دیکھتا تھا نا۔ آپ کی توجہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بات کر لے، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی بات ایسی نرالی ہے نا کہ جس کی بات سن کے تقدیریں بدلتی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آدم باپ ہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ آدم سب کے، بولو بھئی آدم سب کے، مل کے بولو آدم سب کے۔ آدم کا کوئی باپ ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے، اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ ہاں، وہ سب کے باپ کا باپ ہے، اور بڑے مزے میں بیان کرتے ہیں۔ بیان کر دوں اگر سمجھ سکے تو؟ ہاں، میر اور غالب کو سمجھنا مشکل ہے، احمد رضا کو سمجھے کون ہے؟ ہاں، میر غالب آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو احمد رضا، میر غالب کا جو محبوب ہے وہ مجازی ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ آنکھیں چرانے والا ہے۔ لیکن احمد رضا کا جو محبوب ہے وہ دھوکے باز نہیں، وہ جانے وفا ہے۔ وہ آنکھیں چرانے والا نہیں ہے، بلکہ سب پہ نگاہیں اٹھانے والا ہے۔ میر اور غالب کا محبوب آنکھیں چرائے یا آنکھیں اٹھائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن احمد رضا کا محبوب اگر آنکھیں جھکا لے تو انا انزلنا آتی ہے، اور آنکھیں اٹھا لے تو قد نرا آتی ہے۔ ہاں، یہ بڑے بڑوں کا پتا پانی ہوتا ہے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے شاید اس کو، لیکن جنہوں نے سمجھا انہوں نے سمجھا۔ انا انزلنا کیوں آئی؟ حضور نے اس فکر سے نگاہیں جھکا لی کہ اور امتوں کی لمبی عمر تھی، میری امت کی تو عمر لمبی نہیں ہے، بس فکر سے آنکھیں جھکی۔ اللہ نے کہا عمر لمبی نہیں کریں گے، لیکن وہ جتنی عبادت کرتے تھے پوری زندگی میں، آپ کا امتی ایک رات میں کرے گا اس سے زیادہ ثواب عطا کر دیں گے۔ نگاہیں جھکے تو انا انزلنا آئے، اور نگاہیں اٹھے تو قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ نگاہیں